یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ اہل ایمان کیسی لفظی کوتاہی کریں گے؟ کون سی ایسی تکاسل ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ ٹائٹل چھن جاتے ہیں؟ تو یہ لفظی کوتاہیاں 7 طرح کی ہیں، 7 ٹائپ کی یہ لفظی کوتاہیاں ہیں کہ جو اہل ایمان سے سرزد ہوتی ہیں۔ نتیجہ ہے کہ وہ محبوب حقیقی، وہ رب کائنات آپ سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور آپ کی قرب کی منزل گویا کہ بعد کے اندر بدل جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ پہلی جو لفظی کوتاہی اس کو اعراض کہتے ہیں، دوسری لفظی کوتاہی کو حجاب کہتے ہیں، تیسری لفظی کوتاہی کو تفاصل کہتے ہیں، چوتھی لفظی کوتاہی کو سلب مزید کہتے ہیں، اور پانچویں لفظی کوتاہی کو سلب قدیم کہتے ہیں، چھٹی لفظی کوتاہی کو تسلی کہتے ہیں، اور ساتویں لفظی کوتاہی کو عداوت کہتے ہیں۔ یہ 7 قسم کی لفظی کوتاہیاں درپیش آتی ہیں اہل ایمان کو۔ رمضان کی قربتیں حاصل کرنے کے بعد اب جب عام زندگی کے اندر آئے تو یہ 7 طرح کی کوتاہیاں اور لفظییں جب ان کے وجود سے صادر ہوتی ہیں تو محبوب حقیقی آپ سے دوری اختیار کر لیتا ہے، آپ سے پردے میں چلا جاتا ہے، آپ سے حجاب کر لیتا ہے، آپ کے قلب میں اپنی قربت کی جو لذت ہے اس لذت کو سلب کر لیتا ہے۔ اس میں پہلی کوتاہی اعراض، محبوب اعراض کرتا ہے۔ جیسے دنیا میں 2 دوست ہیں، ایک عاشق اور معشوق ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایک عاشق کو کوتاہی کی، کوئی لغزش کی، کوئی ایسی بات کی جس سے محبوب کے دل کو ٹھیس پہنچی، تو محبوب کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے، اس کے منہ پھیر لیتا ہے، بھائی تم نے بری بات کی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا، بس آپ چلے جائیں۔ اعراض کرتا ہے۔ تو یہ اعراض یہ پہلی لغزش، جیسے دنیا کے محبوب اپنے عاشق سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم نے بات اچھی نہیں کی، میں تمہارے ساتھ بات مزید نہیں کرنا چاہتا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ اعراض۔ بالکل اسی طریقے سے روحانیت کی دنیا کے اندر بھی جب کوئی عاشق خدا اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کے اندر کوئی لفظی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے اعراض کرتے ہیں کہ آپ دور ہٹ جائیں۔ تو گویا کہ جو قربت تھی وہ دوری میں بدل رہی، اعراض۔ یہ پہلی گویا کہ یہ لفظی کوتاہی کے نتیجے میں اعراض ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر اس لفظی کوتاہی کے اوپر وہ عاشق خدا، عاشق مصطفیٰ اگر متربع ہو گیا اور جلدی سے اس نے منا لیا کہ مجھے معاف کر دیجئے، جیسے دنیا کے عاشق وہ اپنے معشوق کو منا لے، دنیا کے دوست اپنے روٹھے ہوئے دوست کو منا لے کہ معاف کر دو، سوری آئندہ میں نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، وہ اس کو معاف کر دے تو اعراض پھر قربت میں بدل جاتا ہے، پھر وہ محبوب آپ کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب یہ بندہ متنبع ہوا کہ اللہ کے رسول کی جناب میں مجھ سے یہ لغزش ہو گئی، فوراً وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے گڑگڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ کے حبیب آپ کی جناب میں کوتاہی ہوگی، مجھے معاف کر دیجئے، اللہ کے حضور میں میرے لیے استغفار کیجئے، اللہ کے رسول کو درخواست کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب یہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اپنی قربت میں لے لیتے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، وہ بھی اینٹ گیا، اس نے بھی منہ بنا لیا، تو آپ پہ ظاہر ہے کہ وہ معشوق اس عاشق کی طرف دیکھتا نہیں ہے، تو یہ آپ کا ارادہ حجاب میں بدل جاتا ہے۔ حجاب میں بدل جاتا ہے۔ حجاب کا مطلب یہ، اعراض میں تو اس نے کہا تھا پیچھے ہٹ جو، دور ہو جاؤ، اور حجاب بھی تو خود دور ہو جاتا ہے، پردے میں چلا جاتا ہے، آج کے بعد تو میرا دیدار نہیں کر سکے گا، آج کے بعد تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ تو محبوب پردے میں چلا گیا، اس نے اپنے کیواڑ دروازہ بند کر لیا، تو عاشق کو اب دیکھنے کو بھی نہیں مل رہا، تو یہ حجاب ایک اور دوسری جو ہے سزا اس کو ملتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حجاب میں چلے جاتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ شارک سے قریب ہے اور دل کے اندر اپنی قربت کا احساس آپ کو پیدا کر رہا تھا، جس قربت کی وجہ سے آپ سجدے میں گرتے ہیں، قیام کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی حجاب میں چلا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زیادہ اینٹنے پر، اس کی اور نخرہ کرنے پہ اللہ نے اس کو ایک دوسری سزا دے دی، اس کو حجاب میں چلے گئے۔ تو گویا کہ اب وہ دیکھنے کو بھی مل نہیں رہا خدا، اس کو دل کی آنکھوں سے بھی، جہاں سر کی آنکھوں سے تو خدا کو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھوں سے جو دیکھنے کا ایک تھوڑا بہت اس کو لطف حاصل تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، حجاب میں چلا جاتا۔
جب حجاب میں گیا، اب حجاب کے بعد اگر اس کو تنبہ ہوا، اسے اللہ سے معافی مانگ لی، گر گڑائے یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حجاب کو قربت میں بدل دیتا ہے، اس کو قریب کر لیتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر اب اس عاشق کو یہ احساس ہوا کہ میرا معشوق، میرا دوست ناراض ہو گیا، اب یہ معافی مانگنے آگے، جی معاف کر دے، غلطی ہوگی، آئندہ میں نہیں کروں گا، تو گویا کہ اب وہ حجاب ختم ہو کر وہ قربت میں بدل جاتا ہے۔ لیکن جب اسے حجاب میں جانے کے بعد پھر وہ اینٹھا رہا، پھر اس نے اپنے محبوب کو منایا نہیں، اپنے دوست کو راضی نہیں کیا، تو پھر ایک تیسری سزا اس پر تاری ہوتی ہے، اس کو تفاصل کہتے ہیں۔ فاصلے بڑھ جاتے ہیں، فاصلے تک زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اب اور دور ہو جاتا ہے۔ ابھی تو اتنا تھا کہ دروازے تک کھڑے ہو کے دروازے بجا رہا تھا، اب تو دروازے پہ بھی کھڑے ہونے کی اس کو اجازت نہیں رہی، اس کو دور دفع کر دیا جاتا ہے۔ اب فاصلے بڑھ گئے۔ جیسے دنیا کا محبوب اس کو دور کر دیتا ہے، اپنے جب گویا کہ چوکیدار سے کہہ کہ اس کو دور دھکے دے دیتا ہے کہ اب دروازے کے پاس بھی آنے نہ پائے، گویا کہ فاصلے بڑھ گئے۔ قلب کے فاصلے تو بڑھ ہی گئے تھے، وہ ظاہری زمینی فاصلے بھی بڑھا دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ حجاب میں گیا ہوا آدمی اللہ سے گڑگڑاتا نہیں ہے، معافی توبہ نہیں کرتا، اپنی من مانی زندگی میں مست رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاصلے بڑھا دیتے ہیں، اس کو دور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لعنت کے اندر پھینک دیتے ہیں، اپنی قربت کی جو لذت اس کو حاصل تھی وہ بعد اور دوری کے اندر بدل جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک عاشق خدا اور اہل دل ہی اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ اس کے بعد اب اگر تنبہ ہو گیا، اب اگر تنبیہ ہو گئی کہ میرا اللہ تو مجھ سے ناراض، اس سے مجھے کتنی دور پھینک دیا، اب اللہ سے گڑایا، معافی تلافی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو اپنی قربت کی منزل عطا کر دیتے ہیں، اور پہلے جتنے اس کی سزائیں تھیں کہ ساری سزائیں و فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے دنیا کے محبوب جب آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، وہ سارے فاصلے ختم کر کے اپنی قربت عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ عاشق پھر بھی اینٹھا رہا، اس دوست نے پھر بھی نہ منایا، اور پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل رہا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور سزا جاری کرتے ہیں جس کو سلب مزید کہتے ہیں۔ سلب مزید کا مطلب یہ ہے کہ فرائض و واجبات جو یہ ادا کرتا تھا، فرائض و واجبات کے بعد مزید جو اس کو توفیق الہی ہوئی، یہ اشراق کی نماز بھی پڑھ رہا تھا، یہ تہجد بھی پڑھ رہا تھا، یہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا، یہ ذکر و اذکار بھی کر رہا تھا، اور تنہائیوں میں اپنے خدا کو یاد بھی کر رہا تھا، یہ مزید اس کو فرائض و واجبات کے بعد مزید جو اس کو اللہ کی قربتیں اور خدا کی یاد کا یہ مزہ حاصل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلب کر لیتے ہیں۔ اب یہ 5 وقتہ نماز تو پڑھتا نظر آتا ہے، لیکن نتیجہ یہ کہ وہ مزید جو اشراق تھی اس کی چھوٹ گئی، اب اوابین کی توفیق نہیں، اب تہجد کے اندر کھڑے ہونے کی توفیق نہیں، قرآن کھولنے کی اس کو توفیق نہیں۔ اللہ یہ سلب مزید جو اللہ نے ان کو دے رکھے تھی توفیقیں، وہ ساری کی ساری چھین لیتا ہے۔ جیسے دنیا کا محبوب ناراض ہوتا ہے تو فوراً آپ کو کال کرتا ہے، میرے تحفے واپس کر دو، میں نے جو تمہیں فلاں تحفہ دیا واپس کرو، میرے پرفیوم واپس کرو، میری انگوٹھیاں واپس کرو، میرا فلاں میں نے تمہیں ٹائی دی تھی وہ ٹائی واپس کرو، میرے سوٹ واپس کرو۔ یہ وہ محبوب دنیا کے تحفے واپس منگاتا ہے، میرے تحفے واپس کرو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تو یہ سلب مزید، تو مزید جو مہربانیاں تھی ساری واپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مزید مہربانیاں جو عبادت اور قربت کی عطا کرتے تھے سب واپس لے لیتے ہیں۔ اب اگر اس کو تنبہ ہوا کہ نہیں یار اللہ تو ناراض ہے، میری تو تہجد چھوٹ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ میری عشاء بھی چھوٹنے لگے، میرے تو اشراق چھوٹ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ فجر بھی چھوٹنے لگے، میری تو اوابین چھوٹ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ مغرب کی نماز بھی چھوٹنے لگے، فوراً اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ کے آگے گڑاتا ہے، روتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے رمضان کے اندر جو عبادتیں کی تھی، تجھے پکارا تھا، تیری قربتیں پائی تھی، یا اللہ یہ بہت میں بدل رہی ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہت کو قربت میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اینٹھا رہا، غافل رہا، لغزشیں کرتا رہا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، فرض واجب تو پڑھ رہے ہیں، پوچھ تو فرض کی ہونی ہے، پوچھ تو واجب کی ہونی ہے، عشاء کی پوچھ تو نہیں ہونی، تہجد کی پوچھ تو نہیں ہونی، اوابین کی پوچھ تو نہیں، فرض نمازیں پوری پڑھ رہا ہوں، واجب پورے کر رہا ہوں، اجی چھوڑو کوئی بات نہیں، تہجد نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ اب اگر یہ اپنا یہ اکڑ دکھانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اگلی سزا دیتے ہیں جس کو سلب قدیم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم جو عبادات فرض و واجبات کر رہا تھا، اللہ اس کی توفیق بھی اس سے چھین لیتے۔ اس کو خبر ہی نہیں کہ میں تو تہجد سے دور ہوا تھا، یہاں تو میری عشاء بھی اب جانے لگی،
میں تو اشراق سے دور ہوا تھا، یہاں تو میری فجر بھی جانے لگی، میں تو اوابین چھوڑی تھی، میں تو مغرب بھی جانے لگی۔ اللہ سلب قدیم یعنی قدیم جو عبادات فرائض و واجبات کی شکل میں کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی وہ فرائض و واجبات کی عبادات بھی چھین لیتے ہیں۔ پھر اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی، چاہت کے باوجود نماز کے وقت کے اندر ایسے تقاضے الجھنوں کے اندر پڑ جاتا ہے، اب اس کو نماز کی توفیق ختم، اس کو روزے کی توفیق ختم، زکوٰۃ کی توفیق ختم، حج کی توفیق ختم، گویا کہ نفس کے دھوکوں کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، شیطان کے جالوں میں پھنسنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک اپنے محبوب تک نہیں پہنچ پاتا۔ جیسے کہ محبوب دنیا کا محبوب وہ مزید ناراض تحفے تحائف لینے کے ساتھ ساتھ اب مزید ناراض ہو کے کہتا خبردار، اگر آج کے بعد تم نے مجھے کال بھی کی، آج کے بعد تجھے نظر بھی آیا، آج کے بعد تم میرے سامنے بھی آیا، تو گویا کہ مزید اس پر سختی کر دیتا ہے کہ میں نے جب تحفے لیے اس سے، اس وقت اگر یہ متنبی ہو کر مجھے منا لیتا، ہو سکتا قربت پھر مل جاتی، لیکن اتنا نخراٹو ہے یہ، اس کو پرواہ نہیں کہ اس نے میری جناب کے اندر یہ کوتاہی کی اور میری محبت کے جو بھی سلیقے تھے پورے نہیں کیے، لہذا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بس آج کی بات میرا رابطہ منقطع، تمہارا نمبر بلاک کر رہا ہوں، تو گویا کہ تمہارا ٹیلی فون کا نمبر بلاک، تمہارے دروازے بلاک، تم سے بات کرنا بلاک، تو گویا کہ تحفے تحائف کے بعد مزید وہ بھی سختی کرتا ہے۔ اب بھی اگر یہ متنبہ ہو جائے تو وہ منا لیتا ہے کہ ابھی آپ تو بہت ہی ناراض ہو گئے، مجھے معاف کر دیجئے، تو پھر آپ کی یہ سارا بہت قربت میں بدل جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب یہ بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اے اللہ اب تو میری نماز بھی گئی، اے اللہ میرا تو روزہ بھی گیا، اے اللہ میری تو تہجد تو کیا، میری تو عشاء بھی جانے لگی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے عبادت کی توفیق عطا کیے رکھ۔ اب یہ گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے پھر سے قربت عطا کر دیتے۔ یہ توبہ ایسی چیز ہے، جتنا فاصلہ تھا وہ سارے فاصلے یکدم سے سمٹ جاتے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے لے کے جائے، ٹھیک ہے اب ہم جو ہے سلب مزید کو ختم کرتے ہیں، اب ہم جو ہے تفاصل کو ختم کرتے ہیں، اب ہم جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے حجاب کو ختم نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یکدم سارے کے سارے فاصلے سمیٹ کر اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ وہ راضی ہوتا تو یوں ہوتا ہے، اگر جو دنیا کے محبوب اگر راضی ہوں گے وہ یوں راضی نہیں ہوتے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو ابھی فی الحال فون پہ بات کرنا شروع کرو، آپ کے ٹیکسٹ میسیج کا جواب دے دوں گا، ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، اتنا ابھی زیادہ سامنے نہیں آنا، زیادہ چاپر نہیں ہے، زیادہ آپ جو اگریسو نہیں ہونا، تو گویا کہ وہ دنیا کا محبوب سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے آتا ہے قربت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا محبوب ہے کہ یہ بندہ، بخاری کی حدیث ہے، بندہ ایک بالش اگر میری طرف آتا ہے، میں ایک بازو اس کی طرف آتا ہوں، بندہ چل کے میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں، اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہوں، اور وہ نوافل کے ذریعے سے میری ایسی قربت حاصل کر لیتا ہے، میں پھر اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ محبوب ایسا ہے، ایسا محبوب، اس کی محبوبیت کی شان تو ہم نے دیکھی نہیں۔ ہم دنیا کے محبوبوں پہ مر مٹے، مٹی پہ مٹی ہو کے مٹی ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ جو مٹی کو سونا بنانے والا ہے اس پر مر مٹنے کا کبھی مزہ ہی نہیں لیا، اس پہ مر مٹنے کا مزہ نہیں لیا، اس پہ مر مٹ کے دیکھیں تو پھر کیا کرتا ہے، اس مٹی کو کیسے سونا بناتا ہے، کیسے آسمان کے فرشتوں کے لیے اس مٹی کو رشک ملائکہ بناتا ہے، وہ فوراً قربتوں کی آغوش میں تمہیں لے لیتا ہے۔ وہ دنیا کے محبوبوں کی طرح سٹیپ بائی سٹیپ نہیں، بلکہ وہ آپ کی ایسی تائید و نصرت کرتا ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، حدیث میں فرمایا اللہ ہماری آنکھ بن جاتا ہے جسے بندہ دیکھتا ہے، کان بن جاتے ہیں جسے سنتا ہے، گویا کہ ایسی تائید غیبی حاصل ہو جاتی ہے کہ زبان تو اس کی ہوتی ہے، کلام اس کا ہوتا ہے، کان تو اس کے ہوتے ہیں، آواز اس کی ہوتی ہے، زبان تو گویا کہ ہاتھ پر اس کے ہوتے ہیں، لیکن نصرت اس کی ہوتی ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اس بندے کو گھیر لیتی ہے۔ اب اس کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی حال، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و منشا کے خلاف جاری ہو سکے۔ یہ اب رہا سلب قدیم جب ہوا، سلب قدیم کے بعد بھی بندے نے پرواہ نہیں کی، اور جی ٹھوک دیکھی جائے گی، جی اگلا رمضان آئے گا پھر عبادتیں کر لیں گے، یار چھوڑو عیاشی کرو عیاشی، نہیں۔ اب سلب جب قدیم کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ بندہ تو بہت غافل ہے، تو اب ایک اور سزا جاری ہوتی ہے جس کو تسلی کہتے ہیں۔ تسلی کہتے ہیں، تسلی کرنے کا مطلب یہ، آپ محبوب آپ کی دوری پر تسلی پکڑ لیتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو آپ کی دوری کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
جیسے معشوق کو اب دنیا کی عاشق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ سدھرنے والا نہیں ہے، لا علاج ہے، لہذا اس کو اپنی زندگی سے نکال دو، اپنے جسم و جان سے نکال دو، اپنی سوچ و فکر سے نکال دو، آپ کو بھول گیا وہ اپنی من مانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسلی۔ وہ جو یہ سچویشن پیدا ہوئی اس پر اس کو تسلی و اطمینان ہو جاتا ہے، وہ اب آپ کی دوری اور آپ کی جو ہے اس جدائی کی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ اب تک محسوس کر رہا تھا، وہ مختلف سزائیں دے دے کے آپ کو متنبع کر رہا تھا کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے میری طرف آ جائے، ہو سکتا ہے میری طرف آ جائے۔ جیسے ماں کی ممتا معصوم بچوں کو پیار سے سکھاتی ہے، پیار سے سمجھاتی ہے، نہیں اس کے کان مروڑتی ہے، نہیں تو جوتا اٹھاتی ہے، نہیں تو اس کی پٹائی کرتی ہے، ابا کو شکایت کر کے اور پٹائی کر کے اس کو کھلانا چاہتی ہے، اس کو پلانا چاہتی ہے، تو جیسے وہ سزائیں بڑھاتی ہے یہاں تک کہ بچہ کسی حال میں سدھرتا نہیں، تو ماں کیا کہتی ہے؟ چھوڑ دو اس کو، حال دفع کرو۔ مطمئن ہو جاتی ہے، جا کے سو گئی، بھوکا مرے، کھا کے مرے، دفع کرو۔ تسلی، اطمینان۔ تو گویا کہ تسلی کا مقام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دوری پر تسلی پکڑ لیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں مجھے اس بندے سے اب کوئی مطلب نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں مجھے پھر ایسے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جنت میں جاتے ہیں کہ جہنم میں جاتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں یا پنپتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اس طرح بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس غصے اور غضب کی حالت میں آ جاتا ہے، تو پھر اس بندے کے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ تو بندے کو ڈرنا چاہیے کہ یار تسلی کا مقام کہیں نہ آ جائے کہ وہ محبوب تسلی پکڑ اس سچویشن پر، اس کو میرے لیے تھوڑی سی کسک بھی نہ ہو، میرے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہو، یہ خطرناک مقام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندہ جس نے اب تک توبہ نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی پکڑ لیتے ہیں کہ اس کی دوری مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ایسے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں، یہ خطرناک۔ اب یہ بندہ ابھی بھی اس کے لیے موقع تھا کہ یار وہ محبوب مجھ سے کتنا بے پرواہ ہو گیا، میری طرف نگاہ بھی اٹھا کے دیکھتا نہیں، میرے لیے معمولی سی بھی میری شفقت اور رحمت اس کے پاس نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک تنبؤ، آخری موقع تھا کہ یہ راضی ہو جائے، یہ گڑ گڑائے اللہ مجھے معاف کر دے، آپ تو میری دوری پر بھی مطمئن ہو گئے ہیں، میری دوری سے آپ کو بھی کوئی دکھ نہیں ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن میری دوری، میری آپ سے جو دوری ہے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ میں تو آپ کی اس غضب اور غیظ میں نہ کھانے میں لطف رہا، نہ پینے میں لطف رہا، نہ سونے جاگن میں لطف رہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تیری قربت چاہتا ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا، میں اعترافی مجرم ہوں۔ اب یہ معافیا مانگتا ہے، نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی اس کی گویا کہ بہت کو قربت میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن بندہ سوچتا ہے کہ یار چھوڑو، کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، بابر بیش کوش، عالم دوبارہ نیست، بابر مزے اڑاؤ زندگی کے، یہ عالم دوبارہ بننے والا نہیں ہے۔ کون خدا، کون سی قیامت، کون سا حسب نصب، کون سا حشر جہاں پہ پوچھ ہوگی، کوئی پوچھنے والے اپنی من مانی زندگی گزارو۔ اب وہ بھی تسلی پکڑ کے آرام سے دوری پہ پھر رہا ہے۔ تو ایک ساتویں آخری جو سزا اللہ کی طرف سے جاری ہوتی ہے جس کو عداوت کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کے ساتھ عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب اللہ دشمن بن گیا تو بتاؤ پھر دوست کون ہوا؟ دوست کون ہوگا؟ جب اللہ دشمن بن گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے ساتھ عداوت کرتا ہے، اللہ جب انتقام لینے پہ آ گیا، اللہ اس کی پکڑ کرنے پہ آ گیا، اب اس کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اب یہ کھائے گا تو صحیح، کھانے کی لذتیں کھو بیٹھے گا، پیے گا تو صحیح، پیاس بجھنے کی لذتیں کھو بیٹھے گا، سوئے گا تو صحیح، سونے کی لذتیں کھو بیٹھے گا۔ جیسے جانور کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو کر کھائے گا بھی، پیے گا بھی، سوئے گا بھی، جاگے بھی گئی، جفتی بھی کرے گا، بچے پیدا کرے گا، مکان بنے گا، گھونسلے بگائے، دکانیں بنائے گا، سب کچھ کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب سے ساری محبتیں، شفقتیں، زندگی کے لذتیں کھینچ لے گا۔ اور کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کا دشمن ہو گیا ہے، اور اللہ کا جس کا دشمن ہو جائے اس کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری خطرناک سزا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔